نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحليم الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الحمدللہ تعالی، اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم ہے، اس کا احسان عظیم ہے، جس کی توفیق خاص کے ساتھ آج اس مبارک رات میں ختم قرآن مجید کے بابرکت موقع پر چند لمحات ہم سب اس کے گھر میں مل بیٹھے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت آج کی اس رات میں ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ان مبارک راتوں کا صدقہ ہم سب کو اپنی بارگاہ سے خاص خیرات نصیب فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے گفتگو کے لیے سورہ النساء کی آیت مبارکہ نمبر 146 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ آپ جانتے ہیں کہ ایسی بڑی راتوں میں ختم قرآن کے موقع پر خاص طور پر ہم لوگ علامہ صاحب آگے تشریف لائیں، محترم علامہ سعید حسن طاہر صاحب خوش آمدید کہتے ہیں، جزاک اللہ۔ ایسی مبارک راتوں میں خاص طور پر جس مقصد کے لیے ہم بھی بیٹھتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا ہوتا ہے، اس سے اپنے گناہوں کی بخشش و مغفرت طلب کرنا ہوتا ہے۔ یہ جو آیت کریمہ ہے، صرف ایک آیت کریمہ میں نے اس کی تشریح کرنی ہے، وضاحت تھوڑی سی، اور ایک حدیث پاک بیان کرنی ہے، پھر انشاءاللہ جو خاص مقصد ہے توبہ دعا کا اس کی طرف چلیں گے۔ بڑی توجہ سے سنیے یہ بات۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے توبہ کا ذکر اس انداز سے فرمایا ہے کہ وہ کون سی توبہ کو قبول فرماتا ہے، یعنی توبہ کی قبولیت کی 4 شرائط بیان فرمائیں۔ تو ہم جو توبہ کی انتظار میں رہتے ہیں، توبہ کی نیت سے آتے ہیں، توبہ کے ارادہ سے آتے ہیں، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وہ کون سا راستہ ہے جس سے توبہ مقبول ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، پہلی چیز تو یہ ہے ان الذین تابوا، وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی۔ اب توبہ کا ایک تصور جو ہمارے ہاں ہے، مل بیٹھنا ہے، تھوڑی دیر اللہ کو یاد کر کے رونا ہے، آنکھوں سے آنسو گرانا ہے، یہ توبہ نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ لیں، یہ استغفار ہے، بخشش طلب کرنا۔ توبہ اس کو نہیں کہتے۔ توبہ کیا ہے وہ یہاں بیان ہوا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں۔ فرمایا الا الذین تابوا، وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، اور کیسے کر لی؟ واصلحوا، اور وہ جو مل بیٹھے تھے میری بارگاہ میں مجھ سے سوال کیا تھا استغفار، تو اس استغفار کو توبہ میں ایسے بدلا کہ پھر اپنی اصلاح کر لی، یعنی جیسی لائٹ بار چھوڑ کر آئے ہیں جا کے پھر اسی روٹین کو جاری رکھنا ہے، تو وہ توبہ نہیں بنے گی۔ میں واصلحوا، انہوں نے اپنی اصلاح کر لی۔ اب وہ اصلاح کیسے ہوتی ہے وہ بھی یہی بیان کر دیا۔ دیکھیں کتنا عظیم رب ہے، کیسا رحیم اور کریم ہے۔ توبہ کے بعد اپنی اصلاح کا ذکر فرمایا، اور اصلاح کے لیے فرمایا کیسے ہوتی ہے اصلاح؟ فرمایا واعتصموا باللہ، جس اللہ کے ساتھ تم نے یہ تھوڑی دیر کا تعلق جوڑا ہے، بیٹھے ہو، دعا کی ہے، استغفار کی ہے، یہ تعلق توڑنا مت ہے، اس تعلق کو مضبوط کر لو۔
میں اگلی سال رات کا پھر انتظار نہیں کرنا، 1 سال بعد وہ رات آئے گی تو پھر ہم توبہ کے لیے آ جائیں گے، نہیں، پر میں واعتصموا باللہ، اور مضبوطی سے اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ۔ میں اس کی وضاحت کرتا ہوں، ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ اب دیکھیں ابھی آخری دن ہے، بڑے شوق سے ہم الوداع رمضان پڑھتے ہیں، اس کو ذرا سمجھیں، یہ رمضان کہیں الوداع نہیں ہو رہا، یہ قیامت تک ہر سال آئے گا، ہو سکتا ہے ہم الوداع ہو جائیں اس سال۔ رمضان کہیں الوداع نہیں ہوتا، 1400 سال سے آ رہا ہے، یہ قیامت تک آئے گا اپنے وقت پر۔ الوداع ہمارا ہے کہ ہم سے جا رہا ہے، خدا جانے اگلے سال نصیب ہوتا ہے یا نہیں۔ تو ہمیں وہ اس راستے پر لگایا جاتا ہے نا کہ ہم اصل کی طرف ہی نہ آئیں، تو خود کو الوداع کہیں اور آج اللہ کے حضور رو لیں کہ خدا جانے اگلے سال ہم ہوں گے یا نہیں، رمضان نے تو آ جانا ہے۔ تو فرمایا اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ، یہ صرف تعلق رمضان کا مت رکھو۔ پھر فرمایا وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے بنا دو، کسی کو دکھانے کے لیے، کسی کو خوش کرنے کے لیے، کسی کو جلانے کے لیے ایسے عمل نہ کرو کہ میں کسی کو دکھا رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں، نہیں، تمہارا ہر عمل خالصتاً اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اب یہ جو 4 شرائط بیان کی ہیں، ان کو بیان کرنے کے بعد فرمایا اگر تم نے سچی توبہ کر لی، نمبر 1، اس کے بعد اپنی اصلاح کر لی، نمبر 2، اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کر لیا، 3، اور دین میں اخلاص پیدا کر لیا، 4 چیزیں اگر تم نے کر لی تو فرمایا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو پہلے دن سے لے کر جب میں نے دین کی دعوت دی ہے، وہ لوگ جو کامیاب مومن ہو گئے میں تمہیں ان کی سنگت میں ڈال دوں گا، تم مومنین کی فہرست میں آ جاؤ گے۔ اور وہ کون ہے مومنین؟ فرمایا وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، وہ مومنین جن کو میں اجر عظیم عطا کرتا ہوں۔ اب یہی بات اللہ رب العزت نے سورہ الفرقان میں بھی فرمائی، آیت مبارکہ نمبر 70 میں فرمایا اِلَّا مَن تَابَ، وہ شخص جس نے توبہ کی، وَآمَنَ، اور ایمان لے آیا، پھر گناہ کی طرف نہیں پلٹا، وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، اور پھر نیک اعمال کرتا رہا، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو میں پھر اس کو اجر یہ دیتا ہوں۔ وہ اجر عظیمہ کیا ہے؟ فرمایا پھر میں اس کو اجر یہ دیتا ہوں کہ جو اس نے گناہ کیے ہوتے ہیں نا، جو اس نے پہلے گناہ کیے تھے، ان گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل ڈالوں گا، وہ گناہ نہیں ہوں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن ایک شخص کی گناہ اللہ اس سے پوچھے گا یہ گناہ تو نے کیا تھا، چھوٹے گناہ، وہ شرمندگی سے کہے گا کیا تھا، اور اپنے بڑے گناہوں کا سوچ رہا ہوگا کہ اب اللہ ان کا بھی پوچھے گا، پریشان ہوتا ہے۔ تو جب چھوٹے گناہوں کی فہرست مکمل ہو جاتی ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں سے فرماتا ہے اس کے نام اعمال کو بند کر دو۔ یہاں آقا علیہ السلام مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا کہ وہ بڑے گناہوں کی وجہ سے پریشان تھا نا، حالانکہ اسے خبر ہی نہیں ہے کہ اللہ نے اس کے گناہوں کو تو نیکیوں سے بدل دیا۔ اگر سچی توبہ ہو جائے تو تمہارے اعمال جو ہیں گناہ والے ان کو بھی نیکیوں سے بدل دیتا ہوں۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بڑا ہی بخشنے والا، مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ تو میں نے 4 چیزیں آپ کے سامنے عرض کی۔ توبہ یہ ہے کہ پھر زندگی بدل جائے۔ اب جب زندگی بدل جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی واقعہ ہے حدیث پاک ترمذی شریف کی، آقا علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت، اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں، اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، یہ حدیث میں نے آقا علیہ السلام سے 1 بار 2 بار نہیں، گن گن کے 7 مرتبہ سے زیادہ مرتبہ سنی۔ ان نے توجہ دلانے کے لیے یہ بات کہی، اور میں اتنی کثرت سے نہ سنی ہوتی تو تمہیں نہ سناتا۔ اب وہ حدیث پاک کیا ہے سنیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کان الکفل من بنی اسرائیل، ایک شخص تھا کفل بنی اسرائیل کا، لا یتورع من ذنب عملہ، ایک شخص اس نے کوئی گناہ ایسا نہیں تھا جو اس نے نہ کیا۔ ایک ہوتا ہے نا کوئی شخص ایک گناہ کرتا ہے، وہی گناہ کثرت سے کرتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اس نے کوئی گناہ چھوڑا ہی نہیں تھا، ایسا گناہ گار شخص تھا۔ اور ایک دن وہ ایک عورت کو گناہ کرنے کے لیے لے آیا، فرمایا 60 دینارا، اور اس کو 60 دینار دیے گناہ کرنے کے لیے۔
بڑی رقم ہے یہ 60 دینار. اور جب گناہ کرنے کے لیے اس کے قریب گیا فلما قعد منہا، جب اس کے قریب جا کے بیٹھا تو اب یہ سنے ذرا الفاظ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارعدت و بکت. تو وہ جو عورت تھی جسے وہ گناہ کرنے کے لیے لایا تھا وہ اتنی شدت کے ساتھ رونے لگ گئی کہ اس کا جسم کانپنے لگ گیا. اس کو اس نے پے کیا تھا گناہ کرنے کے لیے اور وہ تو گناہگار شخص تھا. وہ رونے بھی لگ گئی اور اس کا جسم کانپنے لگ گیا. عجیب سی کیفیت تھی. تو جب اس نے اسے دیکھا تو اس نے کہا با یبکی کی، تمہیں تو پیسے دے کر گناہ کے لیے کہا ہے نا، تم کیوں رو رہی ہو؟ کیا تمہیں یہ گناہ پسند نہیں ہے؟ کوئی مجبور کر رہا ہے تمہیں؟ تو اس نے کہا قالت لا ولکنہ عمل لا عملتہ قط. یہ وہ گناہ ہے کہ جس گناہ کو کرنا تو کیا میں نے کبھی سوچا ہی نہیں. اب واقعہ یہ ہے وہ بیچاری مجبور تھی، بچوں کی پرورش کے لیے اسے کچھ پیسوں کی ضرورت تھی، انتظام نہیں ہو رہا تھا. اب یہ دیکھیں یہ ہمارے لیے دعوت ہے کہ ہم اگر خرچ نہیں کرتے نا تو غریب پھر گناہ کی طرف چلے جاتے ہیں. اللہ کی راہ میں اگر خرچ نہیں کرتے تو وہ بیچاری مجبوری سے گناہ کرنے کے لیے آئی تھی اور جب بالکل گناہ کا وقت قریب آ گیا اسے اللہ کی یاد آ گئی، وہ رونے لگ گئی، اس کا جسم کانپنے لگ گیا. اب آپ دیکھیں جس شخص نے پے کیا وہ گناہ کرنے کے لیے وہ اگر رکا ہے تو اس کی کیفیت کوئی ایسی ہوگی نا کہ وہ رکا ہے. وہ ایسا رو رہی تھی اور ایسا کانپ رہی تھی کہ وہ پریشان ہو گیا اس کو کیا ہوا ہے. تو جب اس نے کہا کہ میں گناہگار عورت نہیں ہوں، میں وما حملنی علیہ الا الحاجہ، میں گناہ تو نہیں کرنا چاہتی تھی، مجھے حاجت لے کر آئی ہے، مجبوری ہے میری، ورنہ میں ایسا کبھی نہ کروں. تو جب اس نے یہ کہا تو اس شخص نے اس سے کہا اچھا ایسی بات ہے تو تم چلی جاؤ، تم چلی جاؤ. اور یہ کہا فہی الکی، اور جو پیمنٹ میں نے تمہیں کی ہے وہ بھی ساتھ لے جاؤ. اب دیکھیں جب اللہ کسی کی ہدایت کا سامان کرتا ہے، گناہ کے قریب تھا وہ شخص، بالکل گناہ کرنے والا تھا. اس لڑکی کی حالت کو دیکھ کر، اس کی کیفیت کو دیکھ کر، اس کے اللہ کا خوف دیکھ کر، خدا خوفی دیکھ کر اس پر اثر ہوا اور اس نے کہا ٹھیک ہے میں گناہ نہیں کرتا، تمہیں مجبور نہیں کرتا، تم پیسے بھی لے جاؤ. جب وہ چلی گئی اس کے بعد اس نے کیا کیا، اس نے اللہ کے حضور ایک جملہ کہا. ماد بھائی کہہ رہے تھے نا کہ اسے ایک عمل چاہیے، ایک لمحہ چاہیے، ایک سچا وعدہ چاہیے، ایک لمحہ سچی توبہ کا چاہیے. اس نے کہا اللہ کے حضور اس نے دعا کی یا اللہ واللہ لا اعصی اللہ بعدها ابدا. بس یہ کیفیت کچھ ایسی میری بھی بن گئی ہے، میں بھی آج کے بعد کبھی گناہ نہیں کروں گا، میں کبھی گناہ نہیں کروں گا. اس نے سچے دل سے توبہ کر لی. یہ وہ شخص ہے جو ہر گناہ کرتا تھا. اب ہوا کیا، جب اس نے ایک بات کہی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا فمات من لیلہ، اس رات اس کی وفات ہو گئی. وہ شخص اس رات کو، اس لیے میں نے کہا یہ رمضان الوداع نہیں ہے، ہو سکتا ہے ہم الوداع ہوں. اسی رات اس کی وفات ہو گئی. دنیا تو اسے گناہگار سمجھتی تھی نا، دنیا تو نفرت کرنی تھی. ہم اپنے گناہوں کو تو نہیں دیکھتے، ہم لوگوں کے گناہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے. ہماری حالت یہ ہے. اب اللہ رب العزت کی شان دیکھیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا جب صبح کا وقت ہوا وہ رات اپنے محل میں گھر میں مر گیا تھا، کسی کو کیا خبر کیا ہوا، مگر اللہ رب العزت نے پوری دنیا کو اپنی رحمت کا نظارہ دکھایا، اپنے کرم کی یعنی وہ دید اور جلوہ کروایا. اور وہ کیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا فاصبح مکتوبا علی بابہ، صبح لوگوں نے دیکھا کہ اس کے دروازے کے اوپر لکھا ہوا تھا، اس کفل کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا کیا، ان اللہ قد غفر للکفل. آج کے بعد کوئی اسے گناہگار نہ سمجھے، کوئی اس سے نفرت نہ کرے. تمہیں کیا خبر اس نے رات کیسی گزاری ہے. تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ بے شک یہ کفل وہ ہے جس کی اللہ نے بخشش فرماتی ہے. اب صحابی کہتے ہیں کہ میں نے 7 مرتبہ سے زیادہ یہ واقعہ آقا علیہ السلام سے سنا. کیوں کہ آقا علیہ السلام ہمیں اس طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ گناہ انسان سے ہو جاتے ہیں، نافرمانی انسان سے ہو جاتی ہے. یہ نافرمانی، یہ گناہ انسان کے وجود میں رکھا ہے کہ نہ کرے تو یہ تو فرشتہ بن جائے. مگر اصل انسان اچھا وہ ہے کہ جب گناہ کر لے تو پھر پلٹ آئے.
تو یہ جو راتیں ہیں، یہ جو لمحات ہیں، خدا کے لیے ان کو استغفار سے آگے توبہ کی طرف لے کر چلیں۔ اور توبہ کے لیے کیا راستہ ہے کہ اللہ کے حضور ابھی ہم دعا کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، تو میں آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ سچی نیت اور ارادے کے ساتھ، سچی نیت اور ارادے کے ساتھ، یہ جو ہم لائٹس بند کر دیتے ہیں نا، یہ لائٹ بند کرنا بھی یہ توبہ کا حصہ نہیں ہے، یہ توبہ کا حصہ نہیں ہے، یہ اس کی رحمت کی طرف لے جانے کے لیے ایک داؤ ہے، ایک پیچ ہے۔ ادھر ادھر نہ دیکھیں، کوئی آپ کو نہ دیکھے بس، اور ساری دنیا سے توجہ ہٹا کر 10-15-20 منٹ یہ دعا کے ہوتے ہیں۔ میں نے آپ کو کہا نا کہ خدا جانے ہمارا ہی الوداع نہ ہو، تو اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کر کے، ہر شخص گناہ گار ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اس کی رحمت پر یقین کرتے ہوئے، اس کی رحمت پر یقین کرتے ہوئے سچی توبہ کی نیت اور ارادے کے ساتھ کہ ہم پھر اس عمل کو چھوڑ دیں گے، ترک کر دیں گے۔ اور اگر ترک کر دیں گے نا تو اس کا وعدہ ہے کہ جو گناہ کیے تھے نا ان کو بھی نیکیوں سے بدل دوں گا۔ یہ وجہ ہے کہ بڑے بڑے گناہ گار شخص پلٹے نا تو بڑے بڑے اولیاء کیسے بنے؟ وہ جتنے بڑے بڑے گناہ تھے اللہ نے اتنی ہی نیکیاں ان کو عطا کر دی۔ تو ہم بھی تو گناہ گار ہیں، اپنے سارے گناہوں کو، نافرمانیوں کو یاد کرتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر لیجیے گا، توجہ اللہ کے حضور رکھیے گا۔ اور وہ تو اتنا بڑا رحیم ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اتنا سخی ہے کہ کوئی ہاتھ پھیلائے تو اس سے بھی حیا آتا ہے کہ ہاتھوں کو خالی موڑ دے۔ اتنا رحیم رب ہے، اتنا کریم رب ہے، وہ کسی کو خالی ہاتھ جانے نہیں دیتا۔ چند